تو جی آپ کے ساتھ حیرت انگیز ویڈیو شیئر کر رہے تھے. یہ شتر مرغ کا انڈا ہے جو کہ آپ میرے ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں, اگر میرا کیمرہ زوم ان کر کے دکھا سکے. یہ انڈے دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک انڈا ہوتا ہے فرٹیلائزر انڈا. فرٹیلائزر انڈا وہ ہوتا ہے جس میں سے شتر مرغ کا ایک نیا بیبی جو ہے وہ ہیچ ہوتا ہے, نکلتا ہے, جبکہ ایک انڈا وہ ہوتا ہے جو کہ کھانے کے قابل ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیے گا سر, یہ جو فرٹیلائزر انڈا ہے اس کی قیمت کیا ہے, اور جو کھانے والا انڈا ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ جو فرٹائل ایگ ہوتا ہے وہ کوئی 2500 روپے کا ایک ہوتا ہے, 2500 روپے کا. اور جو انڈا فرٹائل نہیں ہوتا, فرٹائل نہیں وہ انڈا ہوتا ہے جو مرغی اسٹارٹ میں دیتی ہے. جب سیزن شروع ہوتا ہے تو چند ایک انڈے ایسے ہوتے ہیں جس سے بچہ نہیں نکلتا, یا اگر کسی جگہ پہ مرغیاں ہیں لیکن ساتھ نر نہیں ہیں تو وہ انڈا فرٹائل نہیں ہوگا. وہ تقریباً 1500 روپے کا ہوتا ہے جو کھانے کے کام آ سکتا ہے. جی یہ شتر مرغ کا انڈا ہے. آپ اس کا وزن دیکھ سکتے ہیں, یہ 1.5 kg اس کا وزن ہے, یعنی کہ 1.5 کلو. آپ مجھے یہ بتائیے گا شتر مرغ کا ایک انڈا مرغی کے کتنے انڈوں کے برابر ہوتا ہے؟ تقریباً 1.5 درجن انڈوں کے برابر ہوتا ہے. اس میں کتنے پروٹینز, وائٹامنز وغیرہ ہوتے ہیں؟ یہ جس طرح عام انڈے میں جو غذائیت ہوتی ہے اس میں بھی وہی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن جو مین چیز جو شتر مرغ کے گوشت میں اور اس کے انڈے میں ڈفرینٹ ہے. ہم جتنے بھی گوشت کھاتے ہیں وہ سارے ایسیڈک میٹ ہوتے ہیں. جو شتر مرغ کا گوشت ہے یا اونٹ کا گوشت ہے یہ الکلائن میٹ ہوتے ہیں. الکلائن میٹ کیا ہوتا ہے؟ الکلائن میٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس سے یعنی کہ اس کا اپوزٹ ہے. شتر مرغ کا گوشت جو ہے عام میٹ کا اپوزٹ ہے. یہ اگر آپ 2 کلو گوشت کھا جائے تو آپ کو کولڈ ڈرنک پینے کی ضرورت نہیں ہے, بہت لائٹ ہوتا ہے, ایزی ٹو ڈائجسٹ ہوتا ہے. اس کے ہماری باڈی کے اوپر جو اثرات ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اگر آپ آسٹرچ کا گوشت یا اونٹ کا گوشت یا کوئی بھی الکلائن میٹ ریگولر استعمال کرتے ہیں تو الکلائن میٹ میں یہ خاصیت ہے کہ وہ ایک اینٹی کینسر پروموٹنگ سیلز یہ ہے. یہ بیسیکلی اینٹی کینسر پروموٹنگ سیلز ہے. ہیپاٹائٹس کے خلاف اس میں قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے. وہ بیماریاں جو آج کل ہمارے یہاں عام ہیں یہ گوشت جو ہوتے ہیں یہ اس کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں. اور اگر ہم اپنی زندگی میں روٹین بنا لیں کہ ہم کچھ جو ہے یہ کھانا شروع کر دیں الکلائن میٹ, جو بھی افورڈ کر سکتا ہے, چاہے شتر مرغ کا کھائے, اونٹ کا کھائے یا کوئی اور الکلائن میٹ, تو یہ ان بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. سر آپ جو ہے یہ آپ کو اپنی آڈینس کو دوبارہ بتاتے چلیں جن لوگوں نے ابھی جوائن کیا ہے, یہ راجہ طاہر صاحب ہیں جو کہ سگنیچر میٹ جنہوں نے یہاں پر برانڈ لانچ کیا ہے شتر مرغ یا آسٹرچ کے گوشت کا, اس کے آنر ہیں. آپ نے اس کا نام سگنیچر کیوں رکھا ہے؟ دیکھیے سگنیچر کا مطلب ہوتا ہے خاص چیز, بہت سلیکٹڈ چیز. تو ہم اس میں شتر مرغ تو ہماری یہ خاص چیز ہے ہی ہے, لیکن جو اس کے ساتھ ہمارا بیف ہے, مٹن ہے یا چکن ہے وہ بھی ہم سلیکٹڈ لا رہے ہیں. ہم اس میں نیچرل میٹ کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ایسے گوشت کو یا ایسی غذائیت کو جس کے اندر آرٹیفیشل ہارمونز یا آرٹیفیشل ان کی گروتھ نہ کی جائے. جس طریقے سے ہم راج صاحب دیکھتے ہیں کہ پولیٹری فارمز پر جو مرغیاں ہیں 40 سے 45 دن میں ان کی پیداوار ہو جاتی ہے, تو یہ جو شتر مرغ ہے یہ کتنے دن میں پیدا ہوتا ہے, تو اس کی فارمنگ کا کیا طریقہ کار ہے؟ مرغ کا کم از کم 10 مہینے میں تیار ہوگا. یہ 2.5 من اس کا وزن ہوتا ہے 10 مہینوں میں. نارمل خوراک پہ اس کا وزن 10 مہینوں میں 2.5 من ہو جاتا ہے, اور اس میں سے کوئی 1.5 من کے قریب جو ہے نا وہ گوشت نکلتا ہے. آپ ڈیلی کا کتنا گوشت ماشاءاللہ سیل آؤٹ کر رہے ہیں؟ ابھی ہمیں 1 ہفتہ ہوا ہے یہ اوپن کیے ہوئے, اور ہمارے پاس اس وقت 2 برڈ ڈیلی کے آسٹرچ کے ڈال رہے ہیں. اس کے علاوہ کیمل بھی ہے اور بھی چیزیں جا رہی ہیں, اور ڈیلی وہ جا رہی ہیں. دن بدن ڈیمانڈ اس کی بڑھ رہی ہے. اور ایک شتر مرغ جو ہے جو آج ہم نے اپنی آڈینس کو دکھایا جو ذبح ہوا ہے اس کا وزن 2 من تھا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 2 اگر آپ برڈ روزانہ کریں اس کا مطلب ہے کہ 4 من گوشت الحمدللہ آپ سیل آؤٹ کر رہے ہیں. 4 من زندہ ہوتا ہے اور اس میں سے 2 من گوشت نکلتا ہے. 2 من ہم ابھی ڈیلی کر رہے ہیں. ڈیمانڈ ہمارے پاس زیادہ ہے لیکن پیچھے سپلائی نہیں ہے. ہمارے پاس سپلائی ہوگی اگست کے بعد. تو اگست کے بعد ہم نے اس کی فرنچائز بھی بنانی ہے مختلف شہروں میں, لاہور کے مختلف علاقوں میں, اور بھی تو پھر ہمارے پاس برڈز بھی وافر مقدار میں اویلیبل ہوں گے سلاٹرنگ کے لیے. اچھا راج صاحب, آپ لاہوریوں کو کھابے کھلاتے رہیں, ہماری ویل وشز آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ ہمارے ساتھ راج صاحب موجود تھے, آپ کو گوشت کے حوالے سے بتاتے چلیں. یہ انتہائی صاف ستھری دکان ہے, یقین کیجئے گوشت والی دکان پر بیٹھنا محال ہوتا ہے, لیکن یہاں پر کسی قسم کی کوئی بدبو نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ موجود ہے ایک بھائی جان جو کہ ان کے شاپ کیپر ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ شتر مرغ کے گوشت کا فائدہ کیا ہے؟ شتر مرغ کا یہ 0 کولیسٹرول ہے, اینٹی بادی ہے, اور ہارٹ پیشنٹ کے لیے بھی فائدہ مند ہے. اور اس کا گوشت ہرن کے متبادل ہے. آپ ہرن کا گوشت کھا لیں, اس کا گوشت کھا لیں, ایک برابر ہے. جی ان کا یہ کہنا ہے کہ 0 کولیسٹرول ہے, اس کے علاوہ اس میں فیٹس بھی کم ہے, دل کے مریضوں کے لیے بہت اچھا ہے, اور اس کا ذائقہ قدرے ہرن کے گوشت جیسا ہوتا ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ہیڈ جو ہے پڑا ہوا ہے, یہ اس کا انڈا ہے میرے ہاتھ میں, یہ اس کا ہیڈ ہے. اگر یہ ہیڈ دکھا سکیں, یہ شتر مرغ کا ہیڈ ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, وہ دل پڑا ہوا ہے شتر مرغ کا. اس کے علاوہ یہ لیور
या कलेजी जिसे कहा जाता है वो पड़ी हुई है। ये दिल देख सकते हैं कितना बड़ा दिल है ये शुतुरमुर्ग का। अगर दिल इतना बड़ा है तो उसकी रान कितनी बड़ी होगी। तो भाईजान आप मुझे ये बताएं, खाने वालों को जो लाहौरी खाबे खाते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर उनको ये मैसेज देना चाहेंगे कि अब छोड़ दे गधे घोड़े का गोश्त खाने के लिए, अब ये जो सा ना भैंस बकरी का छोड़ दे, हिरन का गोश्त खाना शुरू कर दें। ये हिरन ही है जी। इनका कहना है कि लाहौरी खोते खाना शुरू कर दें, बल्कि बंद कर दें। बहुत खोते खा लिए हम लोगों ने, लिहाजा इसका गोश्त जो है वो हिरन के गोश्त की तरह है, लिहाजा हिरन खाए और शुतुरमुर्ग खाए और अपनी सेहत बढ़ाए। इस मुनफरिद और हैरत अंगेज वीडियो के साथ अपने होस्ट यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान फेसबुक लाइव। अल्लाह हाफिज।